اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سعاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا ہے، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چل پڑے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی ضرور کوئی ذاتی غرض ہے۔ یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی، بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے انہی پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب، بہت عطا فرمانے والا ہے؟ یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے اور قوم سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، یہی وہ لشکر ہیں۔ ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا، تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، اور بے شک اکثر شریک ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ضرور بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے فرمایا اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔
اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو برے لوگوں جیسا کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں پسند کرتا ہوں مال گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے۔ پھر فرمایا، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے، اور شیاطین جنات کو بھی قابو میں کر دیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور قیمتی پتھروں کے لیے غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، پس آپ چاہیں کسی پر احسان کریں یا اپنے پاس رکھیں، کوئی حساب نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرمائے اور ان کے برابر اور بھی ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور ہم نے فرمایا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو جو بڑی قوت والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا ان کی ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور الیسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام تھا اور سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم جس میں وہ جھلسیں گے تو وہ بہت بری جگہ ہے، یہ ہے کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ، تو اب وہ اس کے مزے چکھیں۔ اور اسی شکل کے اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، ان کے لیے کوئی خوشی نہ ہوگی، بے شک یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، بلکہ تم ہی ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے سامنے لائے ہو، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب جو اس عذاب کو ہمارے سامنے لایا
تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں؟ بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا ضرور حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ وہی رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ موڑتے ہو۔ ان سے فرما دیجئے مجھے تو عالم بالا کے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب وہ بحث کر رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، پس تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔